بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس۔ آج میں آپ کے سامنے بستان صدی سے ایک اور حکایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس حکایت کو پوری طرح سنیں گے اور آپ کو پسند آئے گی۔ سامعین، آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جو حکایت کا آج کی عنوان ہے وہ ہے فیصلہ کرنے میں سوچ بچار ضروری ہے۔ ایک شخص جہاں زیدہ بحیرہ عمان عبور کر کے دریاؤں اور جنگلوں کا سفر کرنے اور عرب، ترک، تاجک دیکھنے کے بعد مختلف لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بعد واپس ایک شہر میں آیا جس کا حاکم بزرگ تھا، جو درویشوں کا قدردان تھا۔ اس نے خوب آہ و بھگت کی، اپنے خدمت گزاروں کو اس کی حالت درست کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے حمام میں لے جا کر اس کا سر اور جسم دھویا تو اس شخص نے شکریہ کے طور پر بادشاہ کی تعریف کی اور کہا، آپ کے پورے شہر میں مجھے کوئی شخص تکلیف میں مبتلا نظر نہیں آیا، نہ ہی کسی کو شراب پی کر مدہوش دیکھا، بلکہ شراب خانے برباد دیکھے۔ یہ ایک بادشاہ کی کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کچھ ایسی فصاحت و بلاغت کا کلام کیا کہ بادشاہ نے خوش ہو کر خوب نوازا۔ اس کا حسب نسب پوچھا، اس نے ساری حقیقت بیان کی تو بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنانے کا پروگرام بنا لیا، لیکن اس خیال سے کہ اگر جلدی اس کو وزارت کی کرسی پر بٹھا دیا تو ارکان دولت میری رائے کی کمزوری پر ہنسیں گے۔ جو شخص سوچ بچار کے بعد فیصلہ کرتا ہے وہ اہل علم کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص نیک اور علم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح بھی ہو تو پھر بھی سالوں بعد عزیز مصر بنتا ہے۔ جب اس کو پوری طرح آزما لیا اور ہر لحاظ سے باکمال پایا تو اس کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ چنانچہ اس نے بہت اچھی طرح کارکردگی دکھائی اور ملک میں امن و امان، سکون پیدا کیا۔ پرانا وزیر اعظم حسد میں آگ بگولا ہو گیا، لیکن اس میں کوئی ایسی خرابی نہ دیکھی کہ تانازانی کر سکے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کے درباریوں میں دو نوجوان آئے جن کا وجود ایسا تھا جیسے حور اور پری، ان جیسا صرف شیشے میں ہی نظر آ سکتا ہوگا۔ بدقائے بشریت وزیر اعظم نے ان سے محبت کرنی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ ان کی محبت اس کے دل میں گر کر گئی۔ سابق وزیر سب کچھ دیکھتا رہا اور موقع کا انتظار کرتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کے صاحب نے وزیر اعظم کی شہوت پرستی کی شکایت لگا دی اور کہا کہ اس طرح کا بے حیا آدمی ملک کو بدنام کر دے گا، اور میں یہ بات پوری تحقیق کے بعد عرض کر رہا ہوں، آپ بھی تحقیق کر لیں۔ بادشاہ نے چھان بین شروع کر دی اور ایک دن ایک لڑکے کے ساتھ اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ ہی لیا۔ بادشاہ کا گمان پختہ ہو گیا، چنانچہ اس کو بلا کر اس بارے میں پوچھا۔ اس نے اپنی صفائی بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ غضبناک ہو گیا تو اس نے عرض کیا، بھلا جس شخص کی جگہ آپ نے مجھے بٹھایا ہے وہ میرے اوپر الزام نہیں لگائے تو کیا کرے گا؟ اگر آپ میری بات غور سے سنیں تو میں آپ کو اس پر ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں، جو یہ ہے۔ ایک شخص نے شیطان کو خواب میں خوبصورت شکل میں دیکھا اور حیران ہو کر پوچھا کہ لوگ تو تجھے بدصورت سمجھتے ہیں، اسی لیے تیری تصویر نہایت خوفناک بناتے ہیں۔ شیطان نے کہا، اس لیے کہ میں نے ان کو جنت سے نکلوایا تھا، اب قلم ان کے ہاتھ میں ہے، وہ میری تصویر کو برا کر کے پیش نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اے بادشاہ، میری حالت بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے حسد کی وجہ سے یہ الزام لگایا ہے، لیکن جب میں اس الزام سے بری ہوں تو مجھے کیا غم؟ جس دکاندار کے پاس سوداگر صحیح ہو وہ محتسب سے کیوں ڈرے، اور جس کے باٹ پورے ہو اس کو چکر کا کیا ڈر؟ بادشاہ نادم ہوا اور پوچھا کہ تو ان لڑکوں کو اس قدر چاہتا کیوں ہے؟ اس نے کہا، اس میں بھی ایک نکتہ ہے، اگر آپ سنیں تو۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرا تو کھیل کود کا دور ختم ہو گیا، جوانی گزار چکا ہوں، لیکن ان کی خوبصورتی دیکھ کر مجھے اپنا دور یاد آ جاتا ہے کہ کبھی میں بھی خوبصورتی میں بلوری جسم رکھتا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ دان گر گئے، بال جھڑ گئے، جسم
تلے کی طرح ہو گیا۔ حسرت کے ساتھ ان کی طرف دیکھتا ہوں تو اپنی ضائع ہونے والی زندگی کو یاد کرتا ہوں کہ جب وہ دن گزر گئے تو یہ بھی گزر جائیں گے۔ بادشاہ نے درباریوں کی طرف دیکھ کر کہا، ایسے شخص کو معذور سمجھنا چاہیے، شکر ہے کہ میں نے جلدی بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کر لیا، ورنہ حسرت سے ہاتھ کاٹتا۔ سبق: کسی کے ظاہر کو دیکھ کر باطن کا اندازہ نہیں لگا لینا چاہیے اور سزا و جزا دینے میں پوری تحقیق کرنی چاہیے، اور دشمن کی بات پہ یقین کر کے جلدی بازی کرنے والا ہمیشہ نادم و شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ دشمن ہمیشہ گھناؤنی تصویر کھینچتا ہے۔